الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر میمی اسم زمان و مکان اور اسم اعلیٰ وغیرہ۔ آج جو بحث ہے ہماری میرے عزیزو، مصدر میمی اسم زمان و مکان اور اسم اعلیٰ کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ مصدر میمی کیا ہے، اسم زمان اور مکان کیا ہے اور اسم اعلیٰ کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو صرف میر میں جیسے وزن بیان ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو پہلا سوال، مصدر میمی کیا ہے؟ مصدر میمی کیا ہے؟ مصدر میمی ایک ایسی مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائدہ ہوتی ہے اور اس کا جو معنی ہے وہی مصدر اصلی والا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے۔ مصدر اصلی کے معنی سے اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ہے جی مصدر میمی کیا ہے؟ مصدر میمی ایک ایسی مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائدہ ہوتی ہے اور معنی کے لحاظ سے مصدر اصلی سے کوئی فرق نہیں رکھتی۔ مصدر میمی جو ہے ثلاثی مجرد سے دو وزن ہیں۔ مصدر میمی کے ثلاثی مجرد سے دو وزن کے اوپر آتی ہے، مفعل اور ایک ہے مفعل۔ مثالیں عرض کرتا ہوں، یعنی جو مصدر میمی ہے کس وزن پہ آتی ہے؟ مفعل، اور دوسرا وزن ہے مفعل۔ جیسا کہ جناب علی آپ دیکھیے کہ قاتل ہے، مثلا قاتل سے مصدر میمی کیا آئے گی؟ مقتل، قتل کرنا، کشتن، قتل کرنا۔ قرر سے آئے گی مصدر میمی مقرر، قرار گرفتن یعنی قرار ہونا، قرار پانا۔ قاولا سے آئے گی جی مقول، گفتن کا کیا مطلب ہے؟ گفتن یعنی کہنا، قاولا سے مقول۔ جرا سے بن جائے گی جی مجرا، جاری شدن یعنی جاری ہونا۔ یا سے آئے گی جی محیا، زندہ شدن، زندہ ہونا۔ وجلا سے آئے گی موجل، ترسیدن یعنی ڈرنا۔ یہ مصدر میمی ہے جو غالباً جو عرض کیا ہے مفعل کے وزن پہ آتی ہے غالباً، لیکن کبھی کبھی میرے عزیزو مفعل کے وزن پر بھی آتی ہے۔ جیسے دیکھیے وعدہ یعدو سے ہو جائے گا موعد، وعدہ دینا موعد، وعدہ یعدو سے موعد۔ وصلہ یصلو سے ہو جائے گا موصل، وصل کرنا۔ ولد یالدو سے ہو جائے گا مولد، پیدا ہونا۔ وارث یارثو سے ہوگا مورث، ارث لینا۔ تو یہ تھی جناب مصدر میمی۔ مصدر میمی کیا تھی؟ جس کے شروع میں میم زائدہ ہوتی ہے اور اس کا جو معنی ہے وہی مصدر اصلی والا معنی ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد سے غالباً مفعل کے وزن پر آتی ہے اور کبھی مفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے مثالیں عرض کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ ان کی تعریفیں جیسا بیان کی ہیں۔ اسم زمان اور مکان جی، ٹھیک ہے۔ اسم زمان اور مکان کسے کہتے ہیں جی؟ اسم زمان اور مکان ایسے اسم کو کہتے ہیں جو فعل کے واقع ہونے کے زمان یا جگہ کے اوپر دلالت کرے۔ اسم زمان اور مکان کیا ایک ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو بتائے۔
جیسے جناب مقتل ہے، مثلا مقتل زمان یا مکان کشتن، قتل کرنے کا زمان یا مکان کے اوپر دلالت کرتا ہے مقتل۔ اور پھر میرے عزیزو یہ جو اس میں زمان اور مکان ہے ثلاثی مجرد سے یہ بھی دو وزنوں کے اوپر آ رہے ہیں، مفعل مفعل۔ اس میں زمان اور مکان ثلاثی مجرد سے مفعل اور مفعل کے وزن پر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میں سر میر میں تفصیلاً اس کی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ اور تیسری جناب ایک چیز ہماری رہ گئی ہے، وہ ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ جو ہے یہ فعل کے انجام دینے والے ابزار اور آلے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اسم اعلیٰ جی کیا ہے؟ بر ابزار انجام فعل دلالت می کنند، یعنی فعل کو انجام دینے والے ابزار اور اوزار کے اوپر جو ہے دلالت کرتا ہے، یعنی فعل بالآخر جس چیز کے ذریعے سے واقع ہوا ہے، فعل کو انجام دینے والا جو آلہ ہے اس کے اوپر جو دلالت کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ اور اس اسم اعلیٰ کے جو فعل کے انجام کے ابزار پر دلالت کرتا ہے تین وزن ہیں آقا جان، مفعل، مفعلتن، مفعالن، مفعل، مفعلتن، مفعالن۔ جیسے جناب مفتاح چابی کو کہتے ہیں، مثلا معبر پول کو کہتے ہیں، مصباح چراغ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جناب تعریف جو ہے آپ کی خدمت میں بیان ہو گئی۔ اب آئیے کہ انشاءاللہ جو ہماری صرف میر ہے اس میں انشاءاللہ جو مطلب بیان ہوا ہے یہ عرض کرتا ہوں، لطفاً توجہ فرمائیے، ٹھیک ہے۔ مصدر میمی اس میں زمان و مکان اور اس میں اعلیٰ وغیرہ کا ہمارا درس ہے، اور تعریف مختصر ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ مصدر میمی کا کہا کہ کیسی مصدر ہے جس کے شروع میں میم زائدہ ہوتی ہے اور اس کا معنی وہی مصدر اصلی والا معنی ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں رکھتی۔ اس میں زمان و مکان جو ہے بتایا ہے کہ ایک ایسا اسم ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمان یا مکان کے اوپر دلالت کرے، فعل کے واقع ہونے کے زمان یا مکان پر دلالت کرے۔ اور اسم اعلیٰ جو ہے اسے ایسا اسم ہے جو فعل کے انجام دینے والے ابزار کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں سر میر والے نے جیسے بہت ہی اکٹھا کر کے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے جناب؟ فعل ثلاثی مجرد اگر جناب علی یفعلو ہو، فعل ثلاثی مجرد یفعلو مضارع ہو، تو اس کی مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان جو ہے وہ مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد اگر یفعلو کے وزن پر ہو تو اس کی مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان جو ہیں وہ مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ جیسے جناب مشرب، مشرب یعنی پینا، پینے کا وقت، پینے کی جگہ۔ اور اگر فعل ثلاثی مجرد جو ہے یفعلو کے وزن پر بھی ہو نا میرے عزیز بھائیو، تو پھر بھی اس کی مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان جو ہیں وہ مفعل ان کے وزن پر آتے ہیں۔ تو پس ہم ایسے کیوں نہ کہہ دیں کہ فعل ثلاثی مجرد اگر یفعلو ہو یا یفعلو ہو، یفعلو یفعلو دونوں وزنوں پہ اس کا جو مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان آتا ہے وہ کس وزن پر آتا ہے؟ مفعل کے وزن پر آتا ہے۔ اور کبھی کبھی البتہ یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا مفعل کے وزن پر آئے، لیکن کبھی کبھی خلاف ایک قاعدہ مفعل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، خلاف ایک قاعدہ، ٹھیک ہے۔ آگے جناب توجہ کریں۔ اور اگر مضارع ثلاثی مجرد کا یفعلو ہو، ٹھیک ہے، تو پھر جو مصدر میمی ہیں
وہ تو مفعل کے وزن پر آتی ہے، اور اس میں زمان اور مکان جو ہے نا وہ مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ تین ہی ٹوٹل وزن بن گئے نا۔ فعل ثلاثی مجرد کا مضارع یفعل ہو یا یفعل ہو تو مصدر میمی اس میں زمان اور اس میں مکان جو ہیں وہ مفعل کے وزن کے اوپر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی خلاف قاعدہ مفعل کے وزن پر بھی آتے ہیں۔ لیکن اگر ثلاثی مجرد یفعل کے وزن پر ہو تو مصدر میمی تو مفعل کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس میں زمان اور اس میں مکان ہے وہ مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ مثال البتہ چاہے مفتوح العین ہو مضارع، مکسور العین ہو، مضموم العین ہو، یفعل ہو، ایل ہو، اول ہو، آغا جان مثال جو ہے مطلقاً جو بھی وزن ہوگا یہ مثال نا جو مصدر میمی اس میں زمان و مکان ہے یہ مفعل کے وزن پر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال اگر ہو نا مثال تو مضارع جو بھی ہو، یفعل ہو، ایل ہو، اول ہو، اس کا جو آگے مصدر میمی اس میں زمان و مکان آئے گا وہ مفعل کے وزن پر ہوگا۔ جیسے جناب دیکھنا موعد، موضع، موجل، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہے ناقص تو ہر صورت میں مضارع جو بھی ہو ناقص کا مصدر میمی اس میں زمان اور مکان جو ہے وہ مفعل کے وزن پر آتے ہیں۔ مرما، مرضا، مرخا جیسے ہیں، اور لفیف، لفیف، مفروق، مقرون، اجوف اور مضاعف سے مصدر میمی اس میں زمان و مکان صحیح کے طریقے پر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جناب علی کیا ہوا بلا؟ مثال کے بارے میں آخر میں بیان کیا نا، مثال کا مضارع جو بھی ہو وہ جناب مفعل کے وزن پہ مصدر میمی زمان و مکان آئیں گے، ناقص کا مضارع جو بھی ہو مصدر میمی زمان و مکان مفعل کے وزن پر آئیں گے، اور لفیف، مفروق و مقرون صحیح کے طریقے پر ہیں۔ یہ ہماری بحث کا خلاصہ کا جان۔ اور پھر آگے اس درس کے اندر دو تنبیہیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تنبیہ اول میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے اوزان بیان کیے جا رہے ہیں کہ تین ہیں جو پہلے بھی بیان کیے ہیں، مفعال، مفعلت، مفعال، مفعل اور مفعلتن، مفعال، مفعل اور مفعلتن، اس میں اللہ کے اوزان ہیں، جیسے جناب مخیتن، مفتاح، مفرقتن، ٹھیک ہے۔ اور پھر فعل ثلاثی مجرد سے جو فعلتن کا وزن ہے، فعلتن میرے عزیزو، فعلتن کا وزن یہ جو ہے ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے، فعلتن ایک مرتبہ پر دلالت کرتا ہے۔ فعلتن کا جو وزن ہے یہ کیا کرتا ہے؟ فعل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ فعلتن ایک مرتبہ کو بیان کرنے کے لیے، فعلتن فعل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو فعلتن ہے یہ کیا آتا ہے جی؟ مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ جی پہلی تنبیہ میں کیا بیان ہوا کہ جی اس میں اللہ کے تین اوزان ہیں، مفعال، مفعل، مفعلتن، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ فعلتن کا جو وزن ہے یہ ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے، فعلتن کا وزن فعل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، فعلتن جو ہے مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ پھر جناب ہماری دوسری تنبیہ ہے اس درس کے اندر، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فعل ثلاثی مزید فی رباعی مجرد اور مزید فی کا مصدر میمی اس میں زمان اور مکان جو ہیں وہ اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ کیا مطلب اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے میرے عزیزو؟ اس میں مفعول فعل ثلاثی مزید فی کا آپ کیسے بناتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں مفعول جو فعل ثلاثی مزید فی کا بناتے تھے کیا کرتے تھے؟ فعل مضارع مجہول جو ہے اس فعل ثلاثی مزید جو بھی ہے اس کا فعل مجہول جو ہے اس کے شروع میں کیا لگا دیتے تھے؟ مضارع مجہول کے شروع میں میم مضمومہ لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے،
رباعی مجرد میں یہی، رباعی مزید فی میں یہی کرتے تھے، تو اب بھی یہاں وہی ہوگا۔ یعنی کیا؟ یعنی ہم لوگ ایسا کریں گے کہ اس مضارع مجہول کے شروع میں میم مضمومہ لگ جائے گی آگا جان، جیسے اس میں مفعول بنتا تھا تو یہ اس کی مصدر میمی اس میں زمان اور مکان اسی طرح بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو درس اپنی توضیحات خلاصہ کے ساتھ جو ہے بیان کیا۔ ابھی یہاں عبارت کو پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ مصدر میمی اس میں زمان و مکان اور اس میں آلہ وغیرہ، فعل ثلاثی مجرد کے یفعلو سے مصدر میمی اس میں زمان اور اس میں مکان مفعل کے وزن پر آتے ہیں، یعنی یفعلو والا وزن ہو مضارع کا تو پھر یہ کس وزن پر آئیں گے؟ مصدر میمی زمان و مکان مفعل کے وزن پہ، جیسے مشربن پینا، پینے کا وقت اور پینے کی جگہ۔ یفعلو سے بھی اسی وزن پر آتے ہیں، مضارع یفعلو ہوگا تو وہ بھی اسی وزن پر آئیں گے۔ کون؟ مصدر میمی اس میں زمان اس میں مکان، جیسے قتل یقتلو مقتل، قتل کرنا، قتل کرنے کا وقت، قتل کرنے کی جگہ، مقتل قتل کرنا، قتل کرنے کا وقت، قتل کرنے کی جگہ۔ لیکن اس میں زمان و مکان کے چند کلمات خلاف قاعدہ مفعل مقصور العین کے وزن پر آتے ہیں، جیسے مطلع مفعل۔ قاعدہ کو دیکھیں نا آغا جان تو یہ مطلع ہونا چاہیے، مشرق ہونا چاہیے، لیکن خلاف یہ قاعدہ آئے ہیں، مطلع مشرق مضرب مسجد مسکتن۔ ٹھیک ہے، منبتن مفرقن منسکن مجزرن، ان سب میں فتح بھی جائز ہے، فتح بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور یفعلو سے مصدر میمی اب آ گئی، پہلے کیا بیان ہو گیا؟ یفعلو یفعلو یفعلو۔ اچھا، اگر یفعلو ہو تو وزن مصدر میمی مفعل مفتوح العین آتا ہے، اور اس میں زمان و مکان مفعل مکسور العین آتا ہے، جیسے مجلس، اور مثال سے چاہے مفتوح العین ہو، یعنی وہ جو مضارع آ رہا ہے مفتوح العین ہو، یا مکسور العین ہو، یا مضموم العین، یہ سب مفعل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے موعدن موضعن موجل موسمن میسرن، یہ سارے کیا تھے؟ یہ مثال ہے نا، مثال، تو یہ سارے مثال والے جو ہیں مفعل کے وزن پر آئے ہیں۔ اور ناقص سے ہر صورت میں مفعل مفتوح العین کے وزن پر آتے ہیں، ناقص سے ہر صورت میں کا اشارہ یہ ہے، مضارع مضموم العین ہو، مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو، ناقص والا جو ہے نا وہ کس پہ آئے گا؟ مفعل کے وزن پہ آئے گا، مصدر میمی اس میں زمان و مکان، جیسے مرما مرزا مرخا، اور لفیف مفروق مقرون اجوف اور مضاعف سے مصدر میمی اس میں زمان اور اس میں مکان صحیح کے طریقے پر ہیں۔ کیا مطلب؟ جانتے ہیں نا لفیف مفروق کیا ہوتا ہے؟ لفیف مفروق اسے کہتے ہیں کہ جس کے جو ہے جناب علی فا کلمہ کے مقابلے میں اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، درمیان میں فاصلہ ہو۔ لفیف مفقرون کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اجواف کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین کلمہ میں حرف علت پایا جائے۔ مضاف جس کے حروف اصلی میں 2 حرف اصلی
ایک جنس کے ہوں اسے مضاف کہتے ہیں، اور مضاف کی سابقہ درس میں بیان کیا کہ یا مضاف ثلاثی ہوتا ہے یا مضاف رباعی ہوتا ہے۔ مضاف ثلاثی وہ ہے جس کے عین کلمہ میں اور لام کلمہ میں 2 حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، اور مضاف رباعی وہ تھا جس کے فا کلمہ میں اور فا کلمہ اور پہلی لام ایک جنس کی ہو، عین اور دوسری لام ایک جنس کی ہو۔ یہ یعنی جو ہیں لفیف مفروق، مقرون، اجوف اور مضاف سے مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان صحیح کے طریقے پر ہیں۔ صحیح کے طریقے پر ہیں، کیا مطلب صحیح کے طریقے پر ہیں؟ آپ نے پیچھے جانا ہے کہ وہ جو ہے فعل ثلاثی مجرد اگر یفعلو کا وزن ہے یا یفعلو ہے تو اس کا مصدر میمی زمان و مکان کس وزن پر آتا ہے آغا جان؟ مفعلن کے وزن پر۔ لیکن اگر وہ جو مطلب ہے مضارع ہے وہ یفعلو ہو، ٹھیک ہے، تو بیان کیا ہے کہ اس کی جو مصدر میمی ہے وہ مفعل کے وزن پہ ہے اور اس میں زمان و مکان مفعل کے وزن پر ہیں۔ یہ بھی یعنی اسی طرح کام انجام دینا ہے۔ تنبیہ اول آغا جان، مفعلن، مفعلن اور مفعلتن اسم اعلیٰ کے اوزان ہیں، جیسے مخیتن، مخیتن سینے کا آلہ، مفتاحن چابی، مفرقتن جدا کرنے والا آلہ۔ ثلاثی مجرد سے فعلتن مفتوح الفا کا وزن ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے، جیسے ضربتہ ضربتن، ضربتہ ضربتن، ضربتن فعل ضربتن ہے، ٹھیک ہے، فعلتن، ضربتن فعلتن، یہ کیا ہے جان؟ ایک مرتبہ کے لیے آتا ہے۔ ضربتہ ضربتن، میں نے اسے مارا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ مارا، میں نے اسے ایک مرتبہ مارا۔ اور فعلتن مکسور الفا، فعل کی کیفیت اور حالت کو بیان کرنے کے لیے فعلتن فعل کی کیفیت کو بتاتا ہے، جیسے جلستو جلستن فعلتن، اس کا معنی ایک قسم کا بیٹھنا، ایک قسم کا بیٹھنا۔ اور فعلتن مضموم الفا، مقدار کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اکلت لقمتن، میں نے ایک لقمہ کھایا، مقدار کو بیان کرنے کے لیے آلہ ہے۔ اور فعالتن کا وزن کسی کام کے نتیجے میں گرنے والی چیز کے لیے، کناستن کلامہ۔ دوسری تنبیہ کا جان، تنبیہ ہے دوم، فعل ثلاثی مزیدن فی رباعی مجرد اور مزیدن فی کا مصدر میمی اسم زمان اور اسم مکان اس باب کے اسم مفعول کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ امیدوار ہوں آپ توجہ فرما رہے ہیں، اسم مفعول کہیں ثلاثی مجرد کا نہ لے لینا کہ وہ مفعول ان کے وزن پر آتا ہے، نہیں، اسم مفعول یعنی فعل ثلاثی مزیدن فی کا اسم مفعول کیسے بناتے تھے رباعی مجرد مزیدن فی کا؟ فعل مضارع مجہول کے انہی بابوں کا، ثلاثی مزیدن فی رباعی مجرد مزیدن فی کے فعل مضارع مجہول کے جگہ پہ مضارع مجہول کی جو علامت مضارع اس کو گرا کر میم مضمومہ لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور آخر کے ما قبل کو کیا دیتے تھے آغا جان؟ فتح دیتے تھے، وہ البتہ پہلے ہی فتح ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ٹھیک ہے، یہ جو اس میں مصدر میمی اس میں زمان اور اس میں مکان ہے، یہ اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتے ہیں، یعنی جس طرح ان کا اس میں مفعول بنتا تھا نا ان بابوں کا، ثلاثی مزیدن فی رباعی مجرد مزیدن فی کا، اسی طرح اس کا یہ مصدر میمی اس میں زمان اور اس میں مکان جو ہیں اس باب کے اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے درس کو تمام کرتے ہیں، نقطہ بڑا ہی سادہ ہے، آپ لطفاً ایک مرتبہ پھر غور فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا باب ہے، باب فعلا یفعلو، اس کی کیا شرط ہے؟ باب فعلا یفعلو کی شرط یہ ہے اس باب کے آنے کی، فعلا یفعلو کی، کہ اس کا عین الفعل عزیز ہو یا لام الفعل حروف ہلکی ہو،
فعلا یفعلو کی شرط ہے کہ اس کا عین الفعل یا لام الفعل حروف ہلکی ہو۔ سوال حروف ہلکی کون سے ہیں جی؟ حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا، یہ 6 حروف ہلکی ہیں۔ پھر مثال کے باب سے وضع یضع، مثال کا جو باب ہے وضع یضع، تو یہ جو یضع ہے یہ اصل میں تھا یوضع، یضع اصل میں تھا یوضع تھا۔ پھر جس طرح آپ جانتے ہیں یا دو میں وا گری تھی، اصل میں کیا تھا یا دو، یو اے دو، تو وہاں کیا کہا تھا وا یا مفتوح اور کسرہ لازمہ کے درمیان آنے کی وجہ سے گر گئی۔ یہاں بھی یوزیو میں بھی اسی طرح گری جس طرح یا دو میں گری تھی، یا مفتوح اور کسرہ لازمہ کے درمیان آنے کی وجہ سے واو گر گئی۔ پھر جناب جو ہے نا جو حروف ہلکی کے ثقیل ہونے کی وجہ سے وہ جو نیچے کسرہ ہے اس کو فتح سے بدل دیتے ہیں۔ باب فعلا یفعلو کی شرط، فعلا یفعلو کی شرط یہ ہے کہ اس کا عین الفعل یا لام الفعل حروف حلق میں سے کوئی حرف ہو۔ حروف حلق 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، غین، ہا، خا۔ مثال کے باب وضع یضع کے مستقبل سے واو اس لیے گر جاتی ہے یضع سے کہ یہ اصل میں یوضع تھا، یضع اصل میں یوضع تھا۔ یا دو کی طرح واو کے گرنے کے بعد حرف ہلکی کے ثقیل ہونے کی وجہ سے کسرے کو فتح سے بدل دیتے ہیں، جبکہ وجلا یوجلو میں واو نہیں گری۔ موفق باشی، معید باشی میرے عزیزو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔